برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو جب مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت امام مسلم بن عقیل کو جو ہے کوفہ کی طرف پہلے روانہ کر دیے کہ وہاں کے حالات معلوم کرو، اگر وہاں کے حالات ٹھیک ہوئے تو میں وہاں تشریف لاؤں گا۔ تو چلیے ہم اب جو ہے کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں، اس کے کوفہ میں ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر کوفہ کو روانہ فرمایا اور کوفہ والوں کو تحریر فرمایا، یعنی ایک خط لکھ کر کے بھیجا کہ میں تمہاری التجا اور استدعاء پر ہم امام مسلم کو اپنا نائب بنا کر تمہارے پاس بھیج رہے ہیں۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے اپنا نائب بنا کر کے اور وہ کوفہ کی طرف روانہ کرتے ہیں اور کوفہ والے کو خط لکھتے ہیں کہ میں تمہاری عیادت کے لیے، تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے میں جو ہے سے حضرت امام مسلم بن عقیل کو وہاں بھیج رہا ہوں، اور تم لوگوں پر ان کی نصرت و حمایت لازم ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحبزادے، اب جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو جب کوفہ کی طرف روانہ کیے تو حضرت مسلم کے جو ہے دو صاحبزادے ان کے ساتھ تھے۔ یاد رکھیے گا نا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے دو صاحبزادے کون ہیں؟ پہلے صاحبزادے محمد اور دوسرے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو صاحبزادے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہیں جو بہت ہی کم عمر کے تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے۔ اس سفر میں اپنے مہربان باپ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور وہ بھی کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا، مختار بن عبید جو وہاں کے بڑے سردار تھے ان کے پاس وہ قیام فرمایا، کوفہ والے آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوق زردوق آپ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، اور ایک ہفتہ کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ یعنی جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ میں پہنچے تو ان کی خبر سن کر جو کوفیوں میں جو تہلکہ مچا تو کوفی جب دوڑے چلے آئے اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے اور حضرت امام حسین کی بیعت کی، یعنی یزیدیوں کو بائیکاٹ کر کے حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے لوگوں کی گرویدگی کی و عقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں خط لکھ دیا۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے
جب وہاں تشریف آوری تھی ان کی حضرت امام حسین کی، تو حضرت امام مسلم خط لکھ کر بھیجتے ہیں کہ بھائی جان، کوفہ والے جو ہے آپ کی بہت ہی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اور یہاں کا ماحول جو ہے بالکل درست ہے، کم و بیش جو ہے آپ کی بیعت کرنے والے 20,000 لوگ ہیں، آپ جتنی جلد ہو سکے یہاں تشریف لے آئے، یہاں کے حالات بہتر ہیں، اور التماس کیا کہ آپ جلد تشریف لے آئیں تاکہ بندگان خدا یزید ناپاک کے شر سے محفوظ رہے اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیضیاب ہو سکے۔ تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس خط کو پڑھے تو وہاں سے روانہ ہو گئے، وہاں سے روانہ ہوئے، اور کوفہ والوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر وہ ہے جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے۔ یعنی جو نعمان بن بشیر تھا وہ کہنے لگے کہ یہ جو تم لوگ بیعت کر رہے ہو حضرت امام حسین کے دستے مبارک پر، تو یہ جو بیعت ہے یزید کے خلاف ہے، اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا اور فتنہ و فساد کرے گا۔ یعنی وہ جو تھا نعمان بن یزید، وہ جو ہے نعمان بن بشیر، تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی کہ ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے بیٹھ گئے اور اس معاملہ میں آگے کسی قسم کی کارروائی نہ کی، اور مسلم، یزیدی، حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ یہ لوگ یزید کے طرفدار تھے۔ اب یہ لوگ جو ہے کن کے نام ہے؟ مسلم، یزید، حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ، یہ لوگ جو تھے یزید کے بہت ہی طرفداری کرتے تھے، ان کے غلام تھے۔ جب ان کے غلام تھے یہ لوگ، یزید کے طرفدار تھے، یزید ناپاک کو اطلاع دے دی۔ یعنی جب حضرت امام مسلم وہاں جب تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں نے یزید کو چھوڑ کر اور حضرت امام مسلم کی ہاتھ پر بیعت کیے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگ جو ہے کہ یزید ناپاک پلید کو جو ہے خبر دے دی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں، اور کوفہ والوں میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب حضرت امام مسلم کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں اور جو یہاں کے لوگ جو ہے کوفیوں کا جوش اتنا بڑھ رہا ہے کہ حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور ہزاروں کوفی ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر چکے ہیں، اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی۔ اب جو ہے یہ نعمان بن بشیر جو ہے کوئی کارروائی نہیں کر رہا تھا، نہ ان پر سختی اور نہ کوئی تدبیر عمل میں لائے، تو یزید ناپاک نے یہ خبر سنتے ہی نعمان بن بشیر کو ان کے عہدے سے برخاست کر دیا۔ یعنی جو یزید جو ہے حضرت نعمان بن بشیر کو جو ہے وہاں کے گورنر تھے ان کو نکال دیا گیا، گورنر سے سائیڈ کر دیا، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑے حاکم تھے وہ یزید پلید تھا، اس لیے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، جیسا کہ میں نے اس دن بتایا کہ یزید پلید جو ہے وہ گورنر جو بصرہ سے وہ آئے تھے ان کو کوفہ میں مقرر کیا تھا، تو اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ یعنی وہ بصرہ کا گورنر تھا اور اس کو جو ہے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا مکار اور عیار تھا، وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا، اور درمیان
اور جو خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہو کر اور چند آدمیوں کے ساتھ جو ہے لے کر رات کے اندھیرے میں، اب اس وقت شور تھا، یعنی حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہے وہ خط روانہ کر چکے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو سب میں شور تھا کہ حضرت امام حسین جو ہے تشریف لانے والے ہیں، اور یہ جو ہے عبید اللہ بن زیاد ان کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ حضرت امام حسین یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ تو یہ کمبخت کیا کیا کہ اندھیرے رات میں یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ شہر میں داخل ہوا جس راستے سے مکہ کے لوگ آیا کرتے تھے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکہ کی سرزمین سے جو لوگ کوفہ جانے کے راستے سے جایا کرتے تھے وہی راستہ یہ عبید اللہ بن زیاد نے اختیار کیا اور اسی راستے سے اندر داخل ہوئے۔ اس مکاری اور عیاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسے طور پر شہر میں داخل ہونا چاہیے کہ کوفہ کے لوگ عبید اللہ بن زیاد کو پہچان نہ سکے، اور واقعی ایسا ہی ہوا، یعنی ایسا لباس پہن لیا حجازی لباس جو پورا ڈھکا ہوا ہو، یعنی باہر کا مجھ کو سب ہر چیز دکھے اور وہ مجھے میرا چہرہ نہ دیکھ پائے، ایسا لباس پہنا تھا۔ اور کوفہ والے یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تاکہ وہ بے خطر امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد کی اس مکاری اور عیاری سے کوفہ کے لوگ دھوکے میں آ گئے۔ اب جب کوفہ کے جب وہ داخل ہوا تو سب سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے، اور وہ چپکے سے کوفہ کے اندر داخل ہو گیا، اور انہوں نے دھوکہ کھایا اور رات کے اندھیرے میں حجازی لباس اور مکہ شریف کے راستے سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور سارے کوفیوں نے مسرت بلند کیے، نعرہ لگانے لگے اور مرحبا مرحبا کہتے چلے، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ وقدمت خیر مقدم کا شور مچایا، اور یہ مردود تو دل میں جلتا رہا۔ اب حجازی لباس جو پہنے تھے تو سارے لوگ سمجھے کہ حضرت امام حسین ہیں، اور ان کی آنے کی خوشی میں یہ نعرہ سے نعرہ، اور سارے کوفیوں خوشی کے ہمارے مچل پڑے، اور یہ جو ہے اندری جل رہا تھا، یعنی غصے میں آ رہا تھا، اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار ہے، یعنی اس کو پھر پتہ چل گیا کہ یعنی یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہے، مگر اس وقت کی مصلحت سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس کا مقرر نہ کھل جائے، یعنی اس وقت خاموش رہا، نہ کچھ بول رہا تھا، نہ کچھ بک رہا تھا، نہ اپنی چادریں ہٹا رہا تھا کہ اگر میں ایسے حالات میں اگر میں اپنے چادر ہٹا دوں تو ہو سکتا ہے یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور مجھے پر رحم نہیں کریں گے۔ اس وقت کوفہ والے یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بلکہ مکار عبداللہ بن زیاد اس فریب اور دھوکے کے ساتھ آیا، اور انہیں حسرت و مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر سب کو سنایا، اور یزید ناپاک کی مخالفت سے ڈرایا اور دھمکایا کہ طرح طرح کے حیلوں اور بہانوں سے حضرت امام مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا، یعنی ایسا ڈرایا ایسا دھمکایا کہ جو لوگ جو تھے تو وہ حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس کوفہ کی سرزمین پر جو حضرت امام حسین کے نام پر جان دینے کے لیے تیار تھے، وہ لوگ حضرت امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے اور یزید کی جو ہے مخالفت کرنے لگے، اور دھیرے دھیرے ان سے دور ہونے لگے حضرت امام مسلم سے۔ اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے مکان میں
تشریف فرما تھے۔ یعنی اس کوفیہ میں ایک ہانی نام کر کے جو مکان تھا ان میں حضرت امام مسلم تشریف فرما تھے۔ ان کے گھر جو ہے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام فرمایا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے محمد بن اشعب کو ایک فوج کے ساتھ ہانی بن عروہ کے گھر بھیجا اور اس کی فوج نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا اور ان کو قید کر لیا گیا اور کوفہ کے تمام روسا و عمائدین کو بھی قلعہ میں نظر بند کر دیا گیا۔ یعنی جو کوفیوں کے بڑے بڑے سردار تھے اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے تھے ان کو ایک ایک کر کے جو ہے لا کر کے اپنے قلعے میں بند کر دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر پا کر باہر تشریف لائے۔ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ جو یہاں کے جو بڑے بڑے سرداران تھے جو حضرت امام حسین یعنی ہمارے بھائی جان کے ہاتھوں پر بیعت کیے ان کو جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے ایک ایک کر کے سارے کو قید کر لیا ہے، سارے کو قلعے میں بند کر دیا ہے اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آواز دی۔ اور حضرت امام مسلم جب باہر تشریف لائے تو اپنے چاہنے والوں کو آواز دیے تو جوق در جوق لوگ آنے لگے اور لگ بھگ 40,000 لوگوں نے آپ کے ساتھ شاہی محل کو گھیر لیا۔ یعنی جس محل میں جو عبداللہ بن زیاد ان قیدیوں کو قید کیے تھے جو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے ان کو جو قید کیے تھے تو 40,000 کی فوج جو ہے چاروں طرف سے اس قلعے کو گھیر لیے، صورت بنائی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی۔ یعنی ان لوگ جوش میں تھے اور حملہ کرنے کی تیاری میں تھے کہ اگر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حملہ کرنے کا حکم دے دے تو اسی وقت سیلاب کی طرح تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا۔ یعنی اگر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حکم دے دیتے کہ جاؤ تم لوگ اور ان قیدیوں کو چھڑاؤ اور ان یزیدیوں پر حملہ کر دو تو اس وقت جو قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد مکار اور اس کے ساتھی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گرفتار ہو جاتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امٹ کر یزیدیوں کو تباہ و برباد کر ڈالتا اور یزید ناپاک جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا مگر کار بردست کار کنان قدرت است، یعنی بندوں کا سوچا ہوا کیا ہوتا ہے، اگر ہم لوگ آپ سوچ لیں کیا ہوتا ہے، جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہی تو ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ سوچ لیں کہ آج ہمارے جتنے دشمن ہیں سب کو ہم ختم کر دیں گے ایک ایک کر کے تو ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر خدا چاہے تو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کیا کہ ہوگا ہی، اگر خدا چاہے تو دشمنوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نہ دیا۔ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کا مصاحرہ کیا تو کر لیا اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی مکاری و فریب کاری اور یزید ناپاک کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا اور ایک عدل و انصاف والے بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے، اور اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفہ یعنی مہلت سے فائدہ اٹھا لیا اور کوفہ کے رساء و مائدین یعنی بڑے بڑے لوگوں کو جن کو ابن زیاد
بدنہاد نے پہلے سے قلعہ میں بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا۔ یعنی جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قلعے کا حکم فتح یعنی اس پر حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا، حضرت امام مسلم بن عقیل سوچے کہ اگر ہم بیٹھ کر بات کر لے تو ہو سکتا ہے یہ صلح ہو جائے گی، اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو ہمارے یہاں مسلموں ہیں، وہ ان میں خون ریزی کا یہ نہ ہو، خون ریزی نہ کی جائے۔ لیکن اس بات کا ان دشمنوں نے، ان یزیدیوں نے فائدہ اٹھا لیا۔ کیا فائدہ اٹھا لیا؟ کہ جو یزیدی جو ہے، جو بڑے بڑے لوگوں کو اپنے قلعے میں بند کر کے رکھے تھے، ان کو جو ہے مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ کر دے۔ یعنی اب جو وہاں پاس تھے بڑے بڑے لوگ بند تھے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کے خاندان میں جو لوگ تھے، یعنی جو رشتہ دار تھے حضرت امام مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کیے تھے، اب یزید پلید نے، عبید اللہ بن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے زیر یعنی اکثر لوگوں کو ان کو دھمکاؤ، ڈراؤ اور انہیں کہو کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ ہو جائے۔ یہ لوگ ابن زیاد بدبخت کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد جو ہے کمبخت کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ یعنی یہ لوگ ڈر گئے کہ اگر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس پر حملہ کا یہ دے دے اور اگر ہم ان سے جنگ کرے تو آخر میں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جو ہے آخر میں شکست بھی ہوئی ان کی، یعنی ہار بھی جائیں گے، تو قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر اپنے رشتہ دار سے گفتگو کی اور انہیں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دینے پر انتہا درجہ کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، کہ اگر تم حضرت امام مسلم کی طرف ہو اور ان کی حمایت کرو گے اور انہی کا ساتھ دو گے تو یہ جو حکومت ہے یزید پلیت جو ہے وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، کہ یزید ناپاک تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا۔ یعنی ڈرا رہے ہیں کہ یزید ناپاک پلید جو ہے تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جہانگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گی۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم لوگ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے۔ اے لوگوں اپنے انجام پر نظر ڈالو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم لوگ سوچو ذرا کہ اگر ہم لوگ قلعے کے اندر بند ہیں ہم لوگ کو مارے جائیں گے، اگر تم لوگوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تو یزید ناپاک پلید جو ہے وہ تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہارے مکان جو ضبط کر لیے جائیں گے اور تم لوگوں سے دشمنی کرنے لگیں گے۔ ہمارے حال پر رحم کرو، اور فرماتے ہیں ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ حیلہ کامیاب ہوا، یعنی جو بات یہ بتائیں ان میں جو ہے ان قلعہ کے اندر جو قید کیے گئے تھے ان کی بات کو یہ لوگ مان لیے اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر منتشر
ہونے لگا، یہاں تک کہ بوقت شام حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی مسجد میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے۔ یعنی جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وقت 500 آدمی موجود تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا، یعنی سب ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے طور تو مار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہے، جس کو مہمان نوازی کے لیے بلایا گیا تھا اس کو بتائیے اکیلے چھوڑ دیے اور وہ تنہا رہ گئے ہیں، اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں، یعنی کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ دیے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ دیے۔ ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرا رہے گا۔ وہ لوگ یہ نہیں سوچتے قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، اور اس وقت حکومت سے ڈر کر بھاگ گئے اور حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیے، اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے اور سوچنے لگے کہاں جائے، کدھر جائے، کہاں قیام کرے، یہاں تو کوئی مجھے رکھنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے کھانا کھلانے والا نہیں ہے، کوئی مجھے پانی پلانے والا نہیں ہے، کہ جتنے ساتھ تھے سب کے ساتھ چھوڑ دیے۔ حالانکہ میں نماز میں جب 500 لوگ تھے تو نماز کے بعد ایک بھی نہیں دکھے، تو بتائیے کہاں جائیں، کہاں رہیں گے، کہاں قیام کریں گے؟ حیرت ہے۔ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے خطوط اور رسائل کا تانتا باندھ دیا گیا تھا۔ چھوٹے بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں سلائیں؟ اب بتائیے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 2 بیٹے گئے تھے، محمد اور ابراہیم، یہ دونوں تو ان کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ اکیلے ہوتے تو کچھ عرصہ گزر جاتا، لیکن سوچ رہے ہیں کہ کہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے، ہمارے بچے کہاں لیٹیں گے، اس کو کہاں سلائیں گے؟ کوفہ کے وسیع خط میں 2-4 گز زمین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شبے گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی، یعنی ایک یہ جو بتا رہے ہیں 2-4 گز زمین بھی جو ہے حضرت امام مسلم کو نظر نہیں آتی ہے، جہاں تھوڑا سا آرام کر لے اور اپنے صاحبزادوں کو سلائیں اور لٹائیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی یہ بہت ہی کم عمر کے دونوں صاحبزادے تھے۔ تو اس وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپ پڑتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین کے جناب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی ہے، اور اس بد عہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر مع اہل و عیال چل پڑیں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس پہ مہری کی تپش کیسی گرزند پہنچائیں گی۔
یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا۔ یعنی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بلکہ وہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو خط بھیجے ہیں ان میں میں نے التجا کی ہے کہ یہاں کے کوفیوں کی حالات جو ہے بہت بہتر ہے، بہت درست ہے، اور سب جو ہے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے، اس بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو یہاں سے خط بھیج چکے ہیں، روانہ کر چکے ہیں، اور روانہ کرنے کے بعد وہاں سے حضرت امام حسین بھی سفر روانہ کر چکے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ آئیں گے تو یہ ماحول دیکھیں گے تو ان پر کیا گزرے گی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزرے گی، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں پہنچیں گے جب ان پر تشدد کی جائے گی، اور اپنی تحریر پر شرمندگی اور انفعال، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے، اور موجودہ پریشانی جو دامن گیر تھی، یعنی حضرت امام حسین کو خط بھیجنے کی وہ الگ جو تھی درد تھی دل میں، وہ الگ سوچ رہے تھے کہ کیسے بھائی جان آئیں گے، جب یہ ماحول دیکھیں گے تو ہمیں کیا جانیں گے، کیا کہیں گے، اور یہاں جو ہے ہم خود اکیلے ہیں اور ہمارے دو صاحبزادے ہیں، کوئی اس قوم میں کوئی ایسا نہیں جو ایک گلاس پانی پلا دے یا رہنے کے لیے جگہ دے دے، کوئی ایسا نہیں ہے، اور انہی کے کہنے پر اور انہی کے حالات کو دیکھ کر میں نے اپنے بھائی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے تشریف لانے کے لیے کہا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اس وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس معلوم ہوئی، یعنی اتنی سوچنے لگے، اور سوچتے سوچتے پیاس کی شدت حاصل ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر آیا جہاں توعا نامی ایک عورت موجود تھی، اس سے پانی مانگا، یعنی وہ عورت وہاں تھی، اس سے وہ پانی مانگا، اس عورت نے پہچان لیا اور پانی پیش کیا، اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں فروخت کیا۔ یعنی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیاس لگی تو سوچتے سوچتے میں اس عورت کو دیکھا تو اس عورت سے کہا کہ ایک گلاس، یعنی اس سے پیاس پانی مانگا، تو وہ عورت جو ہے حضرت امام مسلم بن عقیل کو پہچانتی تھی اور وہ اسے پانی دے دی، اور اس عورت کا بیٹا محمد بن اشعب کا گرگا تھا۔ اب بتائیے کہ وہ جو عورت ہے ان کا جو بیٹا ہے محمد بن اشد کا غلام تھا اشعب، جن کو یزید پلید عبید اللہ بن زیاد نے حضرت امام مسلم کو، حضرت امام مسلم جس ہانی کے گھر میں ٹھہرے تھے اس کو پکڑ کر لانے کا حکم لیا تھا، انہی کے گھر میں حضرت امام مسلم تشریف آوری کر رہے ہیں۔ اس نے فوراً ہی اس کو خبر دی، اور اس نے ابن زیاد بدنہاد کو اس پر مطلع کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن حیریت کو حریث کوفہ شہر کے کوتوال اور محمد بن اشعب کو بھیجا کہ ان دونوں نے ایک لشکر کو ساتھ لے کر طوعا کے گھر کو گھیر لیا، یعنی جس گھر میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اس گھر کو گھیر لیا، اور چاہا کہ حضرت امام مسلم کو گرفتار کر لے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے، اور مجبوراً آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ کیا۔ ان ظالموں نے دیکھا کہ حضرت امام مسلم کی فوج پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر ببر بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے ظالموں کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان میں سے بعض مارے گئے اور بے شمار زخمی ہو گئے۔ ان ظالموں بے وفاؤں کو معلوم ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا کے میدان کے ایک جو ان سے مقابلہ آسان نہیں ہے،
حضرت مولا علی شیر خدا کے میدان کے ایک جوان سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اب یہ تجویز کی کہ کوئی چال چلنی چاہیے۔ اب یہ لوگ سوچے کیسے بھی کر کے ان کو پکڑ کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر جانا ہے، چاہے جیسے بھی ہو، جھوٹ بول کر، غداری کر کر، چغلی کر کر، چاہے جیسے بھی ہو، کوئی چال چل کر اس کو پکڑ لیا جائے اور کسی فریب سے حضرت امام مسلم پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر امن و صلح کا اعلان کر دیا اور حضرت امام مسلم سے عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیے اس کی چال کیسی ہے، یعنی اس وقت کا جو دور تھا ایسا دور تھا کہ اگر کوئی بھی وعدہ کرتا تو اس وعدے کا پکا ہوتا تھا، یعنی گردن کٹ جائے لیکن وعدہ نہ ٹوٹنے پائے، گردن تن سے جدا ہو جائے لیکن وعدے پر ڈٹے رہتے تھے۔ تو اس نے حضرت امام مسلم سے کہا کہ آپ باہر تشریف لائیے اور ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد جو شہر کوفہ کا والی ہے اس کے پاس تشریف لے چلے اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لے، یعنی اس کے پاس چلیے اور بات چیت کر کے یہ جو معاملہ ہے اس کا صلح کر لیجئے اور معاملہ کیا ہوگا اس کو طے کر لیجئے۔ تو حضرت امام مسلم نے فرمایا میں خود جنگ و جدال کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی اور میں انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی صلح کی صورت پیدا کرے اور قتل و خونریزی نہ ہونے پائے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان تھی اور وہ سوچتے رہے اگر چاہتے حضرت امام مسلم تو 40,000 لشکر سے ان یزیدیوں کو وہیں پاس جو ہے تباہ و برباد کر دیتے، لیکن حضرت امام مسلم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے خونریزی ہو تو بہت سارے معاملات آ جائیں گے، کہ اگر بات کر کے گفتگو کر کے معاملہ صحیح کر لیا جائے، درست کر لیا جائے، اور انہی باتوں کا جو عبید اللہ بن زیاد نے فائدہ اٹھا لیا۔ تو چنانچہ ان ظالموں اور بے وفاؤں نے مکر و فریب سے کام لے کر، یعنی چال چلنے کے بعد، یعنی اس کو جیسے اپنے میں بولتے فسلا کر کے اور یعنی اپنے طرف کر کے حضرت امام مسلم اور ان کے ننھے دونوں صاحبزادوں کو عبید اللہ بن زیاد یزید پلیت کے پاس شاہی محل میں لے گئے، اور عبداللہ بن زیاد بدنہاد نے پہلے ہی سے شاہی محل کے دونوں دروازوں کی آڑ میں آدمیوں کو تیغ و تلوار کے ساتھ کھڑا کر رکھا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ حضرت امام مسلم جیسے ہی آئے دروازہ کے اندر داخل ہو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ اور حضرت امام مسلم اس مکاری و عیاری سے بے خبر تھے، یعنی جو یہ لوگ چال چل رہے تھے حضرت امام مسلم کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اگر ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، اور ان کی باتوں پر رہ کر، ان کی باتوں کو مان کر حضرت امام مسلم جو ہے اس کے شاہی محل میں تشریف لے گئے اور آپ یہ آیت کریمہ پڑھی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق پڑھتے ہوئے شاہی محل کے دروازے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا کہ ظالموں نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر اعدائے دین کی بے رحمی سے شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل اگر چاہتے تو اکیلے جنگ کر سکتے تھے،
جس وقت اس کے ساتھ 40,000 کے لشکر بھی تھے، اس وقت جنگ کر کے ان یزیدیوں کو تباہ و برباد کر سکتے تھے، لیکن حضرت امام مسلم نے ایسا نہیں سوچا، ایسا نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ گفتگو کر کے اور جو ہے سے بات صلح کر لی جائے، درست کر لی جائے، تاکہ خون ریزی کا معاملہ پیش نہ آئے۔ لیکن یزید ناپاک پلید جو ہے عبید اللہ بن زیاد، جو حضرت امام مسلم کو کسی جال میں پھنسا کر کے اپنے پاس لے آئے اور وہ بے رحمی سے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب آگے دیکھیے کہ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں کوفہ تشریف لے گئے تھے تو ان کے ساتھ 2 صاحبزادے تھے، محمد اور ابراہیم۔ اب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے دونوں صاحبزادے محمد اور ابراہیم آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے مہربان باپ کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم و رنج سے پھٹ گئے اور وہ اس صدمہ میں بیت کی طرح لرزنے اور کانپنے لگے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور ان کی سرمگی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری تھے، لیکن اس معرکہ کے ظلم و ستم میں کوئی ان ننھے بچوں پر رحم کرنے والا نہ تھا۔ دوستو، آپ اندازہ لگائیے کہ اگر 2 بچے ان بچوں کے سامنے ان کے باپ کو قتل کیا جائے، ان کے باپ کو شہید کیا جائے تو کیسا ان بچوں پر کیا گزرتی ہوگی، اس بچے کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس بچے کی جو کیفیت کیا ہوگی۔ تو دوستو، اب جب ان دونوں نے بہت ہی غم میں ڈوب گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی خون کے آنسو نکلنے لگے، لیکن اس معرکہ ظلم و ستم میں کوئی ان ننھے بچوں پر رحم کرنے والا نہ تھا۔ سمجھتگاروں نے ان نونہالوں کو بھی تیغے ستم سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ان کا جو حضرت امام مسلم کے صاحبزادے 2 صاحبزادے جو ہیں، ان کو بھی بے دردی سے مارا گیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان دونوں بھائی کو جب ایک عورت جو ہے ایک مدینے کے قافلے کی طرف جو قافلہ جاتا ہے ان کے پیچھے کر دیتے ہیں کہ جاؤ اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، اور ننھے بچے بتائیے کہ اگر وہ قدم بڑھائیں گے تو کتنے بڑھائیں گے، اور وہ لوگ تیزی سے نکل رہے ہیں۔ جب آگے چلتے جب دیکھا تو کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، قافلہ کہاں گیا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور دونوں بھائی گم ہو جاتے ہیں۔ گم ہونے کے بعد کیا دونوں ادھر سے ادھر بھٹک جاتے ہیں، ننھے بچے بھٹک جاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن زیاد حکم دیتا ہے کہ جو ان کے صاحبزادے کو پکڑ کر لے آئے گا، ان کو انعام دیا جائے گا، منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ تو دوستو، اب جس کے گھر میں جو یہ دونوں بچے تھے تو وہ سوچے، جب وہ آیا تو ان بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل لیا۔ جب نکلنے کے بعد ڈھونڈتے جب وہ ایک نہر کے پاس ٹکرائے تو اس نہر کے پاس لے کر کے کھڑے تھے اور ان کو شہید کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ تو جو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے تھے، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دونوں سوچ رہے، جب یہ کم وقت یزید کا غلام جو تھا وہ جا کر کے چھوٹے بچے پر تلوار ڈالتا ہے تو کہتا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے، اے یزید پہلے مجھے مارو، کیونکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب بڑے بھائی کے پاس آتا ہے تو چھوٹا بھائی رونے لگتا اور کہتا ہے، اے یزید پہلے مجھے مارو، میں اپنے بڑے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو دوستو، ان یزید کم وقت نے ان دونوں کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کے جو سر مبارک ہے ان کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس آتا ہے۔ لیکن سوچئے، خدا کا قہر ایسا نازل ہوتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہی ہے، اور جب وہ
کم وقت جو ہے عبیداللہ بن زیاد کے پاس آئے، عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے کر کے آئے، کہا کہ اے عبداللہ بن زیاد کہ دیکھو میں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے کے سر کو تن سے جدا کر کے لے آیا ہوں۔ تو عبداللہ بن زیاد غصے سے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم کو اس کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا؟ کہ میں نے تو کہا تھا دونوں کو پکڑ کر لانے کے لیے، قتل کرنے کا حکم کس نے دیا؟ عبداللہ بن زیاد غصہ ہوا اور غصے سے اس کمبخت کا بھی سر تن سے جدا کر دیا اور ان کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ آپ اندازہ لگائیے کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے ہوں گے، اور ان کو خبر تک بھی نہیں ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ وہ شہادت کا جام پی چکے ہیں، ان کے دونوں صاحبزادے جو ہے وہ بھی شہادت کا جام پی چکے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھی نہیں ہے اور وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہاں مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ تو ان تمام شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا، اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر مظاہرہ کیا۔ تو دوستو یہ واقعہ جو ہے 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اب سوچئے 60 ہجری، یعنی اس سے پہلے اتنا یہ نہیں تھا۔ جس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اپنی خلافت حضرت امام حسن کے ہاتھ میں دیے تو اس وقت 60 ہجری 40 ہجری میں حضرت امام حسن کے پاس آئی جب خلافت، تو لگ بھگ 6 یا 7 مہینے اپنے پاس خلافت رکھے، پھر سوچے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا دست دیے، اور ان سے کہا کہ میری شرط ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی خلیفہ بنے گا تو میں بنوں گا، لیکن یہ خلیفہ اور ہے، بادشاہت اور ہوتی ہے اور خلیفہ اور ہوتی ہے۔ تو دوستو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو حضرت امام حسین سن 48 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کھلا کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب وہ جو ہے حضرت امیر معاویہ ان کی جو ہے وصال ہوئی کب؟ 60 ہجری میں ان کی بھی وصال ہوئی، 60 یا 59 ہجری میں جب ان کا وصال ہوا تو اب خلیفہ بننے کے لیے کون ہے؟ تو جب وصال کا وقت آیا حضرت امیر معاویہ کا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور ان کو دست مبارک دیا، ان کو خلیفہ بنایا اور کہا کہ سن لو خلیفہ تم ہو، لیکن اس خلیفہ کا حقدار جو حضرت امام حسین ہے، اگر تم کچھ بھی کرو گے ان کے مشورہ کے بغیر نہیں کرو گے، یعنی اس کو بنا دیا گیا۔ تو جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید جو ان کے صاحبزادے ان کو کچھ فرق نہیں پڑا، وہ اپنے بادشاہیت میں لگے ہیں اور خطوط پر خطوط بھیج رہے ہیں ہر طرف، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خبر نہیں ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہے پردہ فرما چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ تو یزید پلید جو ہے سبوں کو اپنے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے خط بھیجے، تو اس وقت سے جو ہے یہ واقعہ چالو ہوا۔ یاد رکھیے گا 60 ہجری میں جو ہے یزید اپنی تخت پر بیٹھا اور ان کی تباہ کاریاں چالو ہو گئی، ان کی دہشت گردی گونجنے لگی۔ جب ان کی دہشت گردی گونجنے لگی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی خط بھیجا گیا، تو انہوں نے
بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور سن 60 ہجری میں اور سن 61 ہجری میں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ تو دوستو اب میں بتاؤں کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر سنی، یعنی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو وہ بالکل جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، اور امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت اور دردناک حالات کو بیان کیا تو حضرت امام پاک کوفیوں کی غداری اور عہد شکنی کی داستان سن کر حیران و پریشان رہ گئے۔ اب حضرت امام مسلم اور ان کے فرزند کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی اور بدعہدی کا حال سن کر بعض لوگوں نے کہا کہ امام پاک یہیں سے واپس تشریف لے چلے۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں سے اور لوگوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہم لوگ یہیں سے واپس چلتے ہیں، یہیں سے واپس چلیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ بھی فرما لیا، واپسی کا ارادہ کر لیا، اور حضرت امام مسلم کے بھائیوں نے رو رو کر عرض کیا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بھائی مسلم کے ایسی دردناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے؟ ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے بلکہ خون کا ناحق کا بدلہ لیں گے۔ آپ نے یہ بات سن کر واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور قافلہ آگے چل پڑا۔ یعنی جب حضرت امام مسلم کے بھائی رو رو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کر رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کس بے دردی سے ہمارے بھائی حضرت امام مسلم اور ان کے صاحبزادوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ہم کیسے یہاں سے واپس جا سکتے ہیں؟ ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے اور خون ناحق کا بدلہ ہم لے کر رہیں گے۔ اسی طرح قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام زبالہ میں پہنچے تو اس جگہ پر آپ نے قافلہ والوں سے فرمایا کہ ہمیں دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا، لہذا جو شخص تم سے چاہے وہ واپس چلا جائے اور ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے وہاں ایک جگہ پر جس کا نام زبالہ ہے وہاں پہنچ کر لوگ جمع ہوئے اور فرمایا کہ اے ساتھیوں، کہ اے دوستو، کہ دیکھو حضرت امام مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، اور جو کوفہ کے لوگ تھے جو ہماری اطاعت اور دعوے دار تھے اور دعوے داری کیا کرتے تھے ان لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم میں سے جو شخص جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، جو شخص تم میں سے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم نہیں روکیں گے، ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو شخص چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ کچھ عرب کے لوگ جو راستہ میں امام پاک کے ساتھ ہو گئے تھے اس اعلان کے سنتے ہی سب دائیں بائیں اور ادھر ادھر روانہ ہو گئے، اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جب امام پاک کوہ ذی حسم میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے تو محرم الحرام کی 60 ہجری کی پہلی تاریخ تھی۔ یعنی جب کوہ ذی حسم ایک جگہ کا نام ہے، جب وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو پہلی محرم اور 60 ہجری تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 59 ہجری میں اور کچھ لگ بھگ شعبان یا رمضان کے مہینے میں جو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، اس سے 3 رمضان، شوال، ذی الحجہ، ذی القعدہ، محرم، یعنی یہ 4 مہینے ہوئے
اور حضرت امام حسین محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو وہاں پہنچ گئے، اور حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہوا ہے۔ یعنی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آنے کی خبر ملی تو عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان کو خبر دی کہ حر تم جاؤ اور راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں مل جائے، جہاں ٹکرا جائے وہیں اس کے قافلے کو روک دینا اور وہیں روکے رہنا۔ حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوفہ کے یزیدی گورنر عبید اللہ بن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ معذرت بھی پیش کی کہ خدا گواہ ہے کہ میں بادل ناخواستہ آیا ہوں، اور مجھے آپ کی مقدس بارگاہ میں بال کے برابر بھی بے ادبی اور گستاخی گوارا نہیں ہے، لیکن میں ابن زیاد ظالم حاکم کے حکم سے مجبور اور لاچار ہوں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد جو بھیجا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے میں گستاخی کروں، اور میں مجبور ہوں، جو ابن یزید جو ظالم بادشاہ ہے، کوفی کا بادشاہ بنے بیٹھا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں مجبور ہوں اور لاچار ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حر، میں اس شہر کوفہ میں خود بخود نہیں آیا ہوں، بلکہ کوفہ والوں نے مجھے 150 خطوط لکھ کر بلایا ہے، اور یہ خطوط اکثر انہی لوگوں کے ہیں جو اس وقت تمہارے اس لشکر میں میرے گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ تو دوستو آپ اندازہ لگائیے، وہی لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے تھے، اور انہی کو خطوط وہی لوگ حضرت امام حسین کے پاس خط بھیجتے تھے۔ تو حر نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ مجھ کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کب خطوط بھیجے گئے اور کن کن لوگوں نے خطوط بھیجے، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس لوٹ سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط کا تھیلا الٹ دیا اور فرمایا کہ دیکھ لو، یہ خطوط موجود ہے، ان کو پڑھ لو، ان کے دستخط اور مہریں دیکھ لو۔ پھر آپ نے نام لے لے کر پکارا کہ شیش بن رائی، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، سچ سچ بولو، کیا تم لوگوں نے خطوط لکھ لکھ کر اور قسمیں دے دے کر مجھے نہیں بلایا ہے؟ امام پاک کی پکار سن کر یہ سب بے حیا اور نابکار شرم سے گردنیں جھکائے کھڑے رہے، اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے بھی فرمایا کہ بہرحال اے کوفیو، اگر تم لوگ اپنے عہد اور پیمان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں قدم رکھوں، ورنہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں یہیں سے اپنے وطن کو واپس چلا جاؤں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ابھی حر سے ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص ساندنی پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور عبداللہ بن زیاد کا خط حر کو دیا کہ جس مقام پر تمہیں میرا خط ملے تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مقام پر روک لو، نہ انہیں کوفہ شہر میں داخل ہونے دو اور نہ وطن واپس لوٹنے دو۔ خط کو پڑھ کر حر نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھ لیجئے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کا کس قدر اصرار ہے، اس لیے میں مجبور اور لاچار ہوں کہ آپ کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتا۔ حر نے یہ کہا، لیکن شدت غم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگی کہ اے ایمان والو،
اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حر کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ عظمت تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ عظمت تھی، چنانچہ وہ نمازوں میں برابر حضرت امام حسین ہی کی اقتداء کرتا رہا، لیکن وہ ابن زیاد بدنہاد کے ظلم و ستم سے لاچار و مجبور تھا۔ اگر امام پاک کے ساتھ کسی طرح کی رعایت کرتا تو 1000 لشکر کی موجودگی میں یہ راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا اور ابن زیاد بدنہاد کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑتا۔ اسی سبب سے حضرت امام پاک کو بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں اترنا پڑا۔ دوستو، اب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی عزت و تعظیم کیا کرتے تھے اور ہر نماز میں حضرت امام حسین ہی کی اقتداء کرتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ ہم بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لے۔ لیکن دوستو، اس وقت جو ہے 1000 کا لشکر تھا۔ اس وقت اگر وہ حضرت امام حسین کو اگر مدینہ کی طرف روانہ کر دیتے یا وہیں سے چھوڑ دیتے تو اس وقت یہ راز جو ہے 1000 لوگوں میں یہ راز چھپی نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی چٹیل میدان میں اور وہیں پاس روک کر رکھ دیا۔ دوستو، آئیے اسی جگہ میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز کل جو ہے 2 محرم الحرام کا بیان کیا جائے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جب پہنچے تو 2 محرم کا دن تھا، اور کربلا کے میدان میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے اور کیسے کیسے معاملات پیش آئے، انشاءاللہ العزیز آگے بیان ہوتا جائے گا، اور آپ حضرات جو ہے سنتے رہے اور ان پر عمل کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بولنے اور ہمارے بھائیوں کو سننے میں کسی قسم کی خامیاں لفظاً سہون کوتاہی ہو گئی ہو تو مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اسے معاف عطا فرمائے، اور جو بیان کیے ہیں اللہ رب العزت جو ہے ان کے صدقے میں ہم لوگوں کو جو بیان کیے ہیں ان سبوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور حق اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔